خدا کے لیے ساجد مجھے مت مارو، پلیز مجھے مت مارو۔ اپنی کمر پہ بیل کے پڑنے سے عذرا کی چیخ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں سہما بیٹھا التمش خوفزدہ سا اپنی ماں کو پٹتے دیکھ رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ روز کا معمول تھا۔ اس کا باپ ذہنی مریض تھا جو روز روز اس کی ماں کو اپنے نفسیاتی بن کا نشانہ بناتا، اور گھر کے سبھی لوگ خاموش تماشائی بنے یہ سب ہونے دیتے۔ جھوٹ بول کر عذرا کی ساجد سے شادی کروائی گئی۔ شجاع اور کمروز احمد کا جھوٹ کھلنے پر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ دونوں بھائی ساجد کو سمجھانے کے بجائے اسے مزید بڑھاوا دیتے، اور وہ ان کی شے پر جانور سے بھی بدتر سلوک عذرا اور التمش کے ساتھ کرتا۔ التمش کے معصوم ذہن میں اپنے دونوں تایا کے کیے صرف اور صرف نفرت تھی، حد سے زیادہ نفرت۔ ساجد کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی اس کی ماں کے برابر کے قصوروار تھے۔ روز روز کی مار اور ذلت برداشت کرتے کرتے عذرا تھک گئی تھی، اور پھر ایک دن ساجد نے تمام حدیں پار کر دی۔ گرم سلاخ سے اس نے عذرا کی کمر داغدار کر دی، کیونکہ شجاع نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ شجاع احمد کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساجد نے مار مار کر عذرا کو اتموا کیا تھا۔ برستی بارش میں عذرا اور التمش کو ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ زخموں سے چور عذرا روڈ پر گھسیٹتی ہوئی۔ وہ دونوں ماں بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ عذرا کے باپ نے 2 شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بچے تھے، صابر اور سمینہ، جبکہ دوسری سے عذرا اور ایک عذرا کا بھائی۔ چھوٹے بھائی کے وقت عذرا کی ماں مر گئی تو وہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر آ گئی، اور پھر بڑے ہو کر باپ کا سایہ بھی ان سے چھن گیا تھا۔ ساری زندگی خوشیوں کو ترستی رہی، اور پھر ساجد کے ساتھ شادی کے بعد ان کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔ انہیں سوچ میں وہ برستی بارش میں روڈ کے بیچ چلتی جا رہی تھی کہ انہیں پیچھے سے گاڑی کا بجتا ہارن بھی سنائی دیا۔ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تو وہ ہوش میں آئی، اور ہوش میں آتے انہوں نے ایک خالی نظر گاڑی سے اترتے علی یار کو دیکھا، اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ انہیں جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ علی یار ان کے پاس ہی بیٹھے تھے، جبکہ ان کا اپنا سگا بھائی التمش کا ہاتھ تھامے پریشان نظروں سے اپنی بہن کو اس ادمری حالت میں دیکھ رہا تھا۔ عذرا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلے ہی مشکلات اتنی تھیں کہ ایک دن خبر آئی کہ ساجد مر گیا۔ عذرا بیوہ ہو گئی، مگر یہ خبر سنتے ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ وہ بے حسی کی انتہا پر تھیں۔ ایسے میں علی یار نے ان سے شادی کا فیصلہ کیا۔ عذرا راضی نہیں تھی، مگر انہیں راضی ہونا پڑا، اور ان کا یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ علی یار نے ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں۔ انہیں اس بات سے بھی غرض نہیں تھا کہ علی یار کی فیملی انہیں پسند نہیں کرتی۔ ان کے لیے علی یار کی محبت اور ان کا ساتھ کافی تھا۔ مہمن کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی میں خوشیوں کی بہار اتر آئی۔ وقت گزرتا گیا اور التمش اور محمد ایک ساتھ بڑے ہونے لگے۔ مہمن کی پیدائش کے سالوں بعد خدا ان پر ایک بار پھر مہربان ہوا، اور مہمن کے 10 سال بعد ان کے گھر ایک بار پھر خوشخبری آئی، مگر یہ خوشی ان کی زندگی کی آخری خوشی تھی۔ عذرا کی یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، مگر وہ بچی ان کی گود میں آنے سے پہلے ہی ان سے چھین لی گئی تھی۔ ان کی بچی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ علی یار غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر وہ اپنی بچی واپس نہیں لا سکے۔ اپنی معصوم بچی کے غم میں گھلتی عذرا نے علی یار کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ علی یار کی زندگی کی ساری خوشیاں اجڑ چکی تھیں۔ ایسے میں ان کا دھیان التمش اور محمد سے بھی ہٹ گیا۔ محمد کو سب پیار کرتے، مگر التمش اس پیار کو ترستا رہا، اور پھر ایک دن علی یار گھر سے باہر گیا تو اس کا جنازہ ہی گھر میں آیا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ زندگی نے بہت بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد التمش نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا، تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور محمد اس نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا، اور دونوں ہی بہت میچور تھے، لیکن غصے میں ایک سے بڑھ کر ایک۔ التمش شجاع اور کمروز سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تکلیف ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے اس کی ماں نے برداشت کی۔ وہ ان دونوں کو بھی یہی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ ارمغان خان اس کے سوتیلے ماموں کا بیٹا، وہ کمروز احمد سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ کمروز احمد کے بیٹے نے اس کی بہن سے محبت کا ناٹک کر خود اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ کچھ پرانی دشمنی اور کچھ بہن کا دکھ۔ ارمغان خان نے اس دن قسم کھائی تھی کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، اور اس سب میں التمش اس کے ساتھ تھا۔ مہمان اس بات سے بے خبر تھا، اور التمش خانزادہ کو ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تو نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا یہاں اس کے پاس آیا تھا، جو سرخ آنکھوں سے اس کے سامنے دیکھا شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ مل گئی ہے محمد، ہمارے بہن ہمیں مل گئی ہے۔ اس کی آواز رن گئی تھی۔ محمد کے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی چھوٹ کر زمین پر جا گری۔
کہاں ہے وہ؟ محمد کو اپنی آواز کسی دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ پورے کمروز احمد، ہماری بہن ہے محمد۔ التمش نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا جس پر اس کا پورا وجود تھرا گیا۔ پورے؟ اس نے زیر لب یہ نام دہرایا جبکہ چونکا تو صالح حیدر بھی تھا۔ اس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسے ابھی تو شجاع احمد اور کمروز احمد کے بارے میں پتہ چلا تھا اور اب یہ نیا انکشاف۔ ہاں صالح حیدر، سلیمان خانزادے کی اکلوتی لاڈلی بیٹی زہرا خانزادہ کا بیٹا، جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی اور ان پر حویلی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود وہ بہت دھیان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ حورے نے کوئی تیسری بار اسے دیکھا اور اپنی نگاہیں واپس اپنے ہاتھوں کو محفوظ کر لی۔ وہ اس کی نازکی بھاپ گئی تھی مگر خود کو کیا کرتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی انجان راستوں پر مڑتے دیکھ وہ بے اختیار ہی اس سے پوچھ بیٹھی تھی مگر جواب نہ پا کر اس کا دل پھر بھر آیا۔ پورے ان آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرانا چاہتی تھی۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ فوراً سے پہلے اسے ٹوک گیا، جس پر سختی سے لب بھینچے وہ اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ گئی۔ اس نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ اب صالح حیدر سے پورے راستے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی عالیشان فارم ہاؤس میں داخل ہوتے رکی تو نیند میں جاتی حورے چونکی۔ اچانک جگہ دیکھ اس نے پھر صالح سے سوال پوچھنا چاہا مگر اس کا سرد رویہ یاد آتے وہ سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اس کے جانب آیا اور دروازہ کھول اسے باہر آنے میں مدد کی مگر اس کا بڑا ہاتھ دیکھ پورے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھنے کے بجائے اپنا پلو اسے تھما کر خود گاڑی سے اتر دروازہ بند کر گئی۔ اس کے خفا خفا سے انداز پر صالح کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے اندر آیا۔ اتنا خوبصورت فارم ہاؤس دیکھ پورے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اوپر دوسرا روم ہمارا ہے، آپ جائیں، میں آتا ہوں، اور ہاں چینج مت کیجیے گا۔ اسے قریب کر کان میں سرگوشی کرتے اسے جانے کا کہتا وہ خود باہر آ گیا۔ وہ اپنی مسکینی سنبھالے صالح کے بتائے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کا فضول خیز ماحول دیکھ اس کا دل دھڑکا۔ گلاب موتیے سے سجا کمرہ، جہازی سائز بیڈ کے گرد گلاب اور موتی کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ سائڈ ریکس پر سینڈڈ کینڈلز کمرے کے ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ حورے کو پیچھے سے اپنے ہزار میں لیتا وہ اس کے کندھے پر تھوڑے ٹکائے اس سے پوچھ رہا تھا جو اس کی اچانک آمد پر اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو اسے محبوس سا کمرے کو دیکھتا پاتے دانتوں تک لب دبا گیا۔ وہ دروازہ لاک کرتا اسے اپنے ہزار میں قید کر گیا مگر اس کی یوں ساکت کھڑے دیکھ صالح حیدر نے اس کا رخ اپنی جانب کیا جو سانس روکے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اے حورے ریلیکس۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے صالح نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ ہوش کی دنیا میں آتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ غلافی آنکھوں میں نمی سی گھلی تھی اور یہ آنکھیں ہی تو تھیں جن پر صالح حیدر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے صالح نے اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے دہکایا۔ حورے نے سختی سے اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں کھینچا۔ صالح حیدر کی زندگی ہے آپ، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ایسی سانسیں روکیں گی تو میں کیا کروں گا؟ اس کے دانتوں تلے دبے لبوں کو آزادی دیتا وہ اس کے گرد بازو باندھ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی پور پور اس کے لیے سجی۔ صالح حیدر کا دل آج بے ایمانی پر آمادہ تھا۔ اس کے نک پر ہاتھ پھیر وہ اس کے حسن پر میسمرائز سا ہوتا اپنی جیب سے ڈائمنڈ کا نفیس سا لاکٹ نکال اس کی گردن کی زینت بنا گیا۔ وہ اس کے قریب آنے پر سانس روک گئی تھی۔ اپنی گردن پہ اس کا لمس اور پھر کچھ محسوس کر کے اس کے ہاتھ پہ بے ساختہ اپنی گردن پہ گئے تھے۔ رونمائی کا تحفہ ادھار تھا، آج وہ ادھار بھی پورا ہوا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے آئینے کے سامنے آیا جہاں سامنے آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک ساتھ جھلملایا وہ ایک ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس ڈائمنڈ کے لاکٹ کو چھوتے وہ اس تمام وقت میں پہلی بار مسکرائی تھی اور اس کے مسکرانے پر صالح حیدر کو اپنی دنیا رکتی محسوس ہوئی۔ آپ میرا امتحان لینے پر تلی ہیں جانب؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی صالح کو اسے کمر سے تھام ڈریسنگ پر بٹھاتے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کی سانسوں کی روانی اسے چھین گیا تھا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ اسے اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جماتا حورے کی دھڑکنوں میں شور برپا کر گیا۔ اس کی کمر کے گرد کو گرفت مضبوط کیے وہ دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے نیکلس کو اتار کر سائڈ پہ کر گیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ اس کے کانوں میں موجود ایئرنگ اتارے تھے اور اس کے ہاتھوں کے لمس کو حورے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں کو رہائی دیتا وہ اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے دہکاتا اس کے گردن پر آیا۔
حوری نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، جس پر مخمور نگاہیں اٹھاتے اس نے حوری کو کپکپاتے وجود کو دیکھا، شرم سے لال سر چہرہ، بھیگتے کپکپاتے لب، سرخ ناک۔ وہ اس پر سالک حیدر کو اپنے حسن سے مات دے رہی تھی۔ کیا ہوا حیدر؟ اس کے سینے پر سر رکھ اس نے بہت الگ انداز میں اسے پکارا۔ ریلیکس جانم۔ اس کی کمر سہلاتے سالک نے اس کے سر پہ ٹکا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ رکھا تو حیا سے وہ مزید اس میں سمٹی۔ اس کی گھبراہٹ اور شرم دیکھ وہ ہولے سے مسکراتا اسے اپنی باہوں میں قید کیے بیڈ کی جانب بڑھا تو حورے کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ خود کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول واپس سے اس پر جھکا۔ اس کے قریب آنے پہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ایسا ظلم کریں گے تو بندہ کہاں جائے گا؟ اسے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ اپنے لبوں سے چھوتا اس کی گردن تک آیا، گردن سے ہوتا اس کی تھوڑی کو چھوتے وہ اس کی سانسوں پر قبضہ جماتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے رفتہ رفتہ اس کی سانسوں پی رہا تھا۔ اس کی نرمی بھرے لمس پر حورے نے اپنی باہوں کا حصار سالے کی گردن کے گرد باندھا۔ اس کی پیش قدمی پر وہ اس پر دل و جان سے نثار ہوتا اسے خود میں بھینچ گیا، اس کی سانسوں کو آزادی دیتے اسے مخمور نگاہوں سے اپنے رنگ میں رنگی حورے کو دیکھا۔ گہرے سانس لیتی وہ اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ اپنی شرٹ سائڈ رکھتے سالک نے آگے بڑھ کر کمرے میں جلتا واحد بلب بھی بند کیا اور حورے پر جھکتے وہ ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ حیدر ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ انجانے خوف میں مبتلا ہوئی جب سالک حیدر نے اس کے ہونٹوں پر انگشت سے شہادت رکھ اسے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ کچھ مت سوچے، آپ کا حیدر آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، مجھ سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا آپ۔ رفاقت کے لمحوں میں وہ اس سے باتیں کرتی اس کا دھیان ہٹانا چاہ رہی تھی۔ اس کی چالاکی سمجھتے وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ بھلا کوئی اپنی جان سے بھی خفا ہو سکتا ہے؟ اب مزید کچھ نہیں کہیں، بس مجھے اور میری محبت کو محسوس کریں۔ اس کی شرٹ کی ڈوریاں کھولتا وہ اسے واپس سے تکیے پر منتقل کرتا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا، اس کی سانسوں کو قید کر کے اسے خود میں گم کر گیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اس خوبصورت ملن پر مسکراتا بادلوں کی اوٹ میں چھپا وہیں تاروں سے شرما کر اپنا رخ بدلا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ جانے کی؟ سہیل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو موبائل پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ تم ہوتے کونوں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ تمام ہمت مجتمع کرتے اس نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ میں کون ہوں تم؟ منگیتر؟ بس بہت ہو گیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں محمد خانزادہ کی بیوی ہوں اور ان کی عزت۔ اگر اب تم نے مجھے فون کیا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں محمد کو تمہارے بارے میں سب بتا دوں گی کہ تم نے مجھے بلیک میل کرے ہو، اور یہ جان کر وہ جو حشر تمہارا کریں گے نا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی کھری کھری سنانے پر سہیل کو جھٹکا لگا، جہاں وہ تبو سی اسے اور اب کہاں یہ شیرنی؟ تم شاید بھول رہی ہوں۔ میں جو بھولی تھی وہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ میرا شوہر تم جیسے 2% کے انسان کو منٹوں میں ڈھیر کرنے ان ہنر جانتا ہے۔ اب یاد رکھنا، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آنے والی، اور اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو مجھ سے دور رہنا۔ اور آ کر کہتے وہ بنا سہیل کا جواب سنے فون بند کر گئی۔ کال کٹ کرتے اس نے موبائل سینے سے لگایا۔ وہ مزید اس بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھا تو یہ موبائل سہیل نے اسے حویلی میں دیا تھا۔ وہ اسے دھمکا گیا کہ اگر اس نے محمد سے دوری نہیں رکھی تو وہ محمد کو جان سے مار دے گا، اور ڈر گئی تھی وہ بہت بری طرح سے، مگر اب محمد کی ناراضگی پر اس کا دل مچل رہا تھا۔ اس کی محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج کیسے بھی کر وہ محمد کو بنا کر رہے گا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور آج وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اسے کر سکے، مگر اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے اور کیسے کرے۔ محمد گھر پہ نہیں تھا، وہ کب واپس آئے گا یہ بھی نہیں پتا تھا اسے۔ اب وہیں بیڈ پر بیٹھتے وہ محمد کو منانے کے طریقے سوچنے لگی۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہوتے وہ سب گھر آ گئے اور اب سبھی شجاع احمد کے پورشن میں بیٹھے تھے، جبکہ مہر کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ٹیبل پر رکھا خالی خاکی انویلپ کو دیکھ کمرو صاحب نے وہ انویلپ شجاع احمد کے سامنے کیا۔ لا علمی کا اظہار کرتے انہوں نے وہ انویلپ تھاما جہاں ان کا نام لکھا تھا۔ یہ کب آیا؟ خود سے کہتے وہ اسے کھولنے لگے۔ میں نے ان کے آگے چائے کی ٹرے رکھی اور مڑ کر کمروز احمد کو چائے دینے لگی۔ شجاع احمد نے کچھ تصاویر اس پیکٹ میں سے نکالی جنہیں دیکھ ان کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کیا وہ بھائی؟ مہر، وہ جو واپس کچن کی جانب جا رہی تھی، اپنے پاپا جی دھاڑ پر خوف سے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے زمین بوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ مہر، وہ غصے سے دھاڑے اور ان کی دھاڑ پر مہر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تصاویر تھیں تو کیا انہیں اس سے آگے مہر سے سوچا بھی نہیں گیا۔ مہر ادھر آؤ۔
قمروز احمد کے بلانے پر وہ شکستہ قدموں سے اپنے باپ کے سامنے آئی تو انہوں نے غصے سے ہاتھ میں تصاویر اس کے منہ پہ ماری. تصویر اس کے چہرے پر لگتی زمین پر بکھرتی چلی گئی. اس کی اور التمش کے نکاح کی تصاویر. کون ہے یہ؟ کیوں کیا ایسا مہر؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ وہ اسے مارنے کو لپکے تھے. اس کے منہ پر تھپڑ مارے. انہوں نے دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا. جب مہر کو مارتا ان کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا. شجاع احمد نے گردن گھما کر خود کو روکنے والے کو دیکھا. التمش کو سامنے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے. وہیں مہر کو اسے دیکھ صدمہ ہوا. تم میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا. آپ کو سسر صاحب؟ سنجیدگی سے کہتے وہ ان کا ہاتھ تھامے ان کے اور مہر کے درمیان آیا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر؟ آپ کا گھر؟ سیریسلی؟ اس نے حیرت کا مصنوعی مظاہرہ کیا. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ گھر میرے باپ کے نام تھا، ہے نا؟ اس کی بات پر ایک جھٹکے سے شجاع احمد نے اسے دیکھا. وہی آپ کا بھائی ساجد احمد جسے آپ لوگوں نے اپنے لالچ میں آ کر مار دیا؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ان کے سروں پر پہاڑ گرا گیا. بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے. اس کے سینے پر ہاتھ مار اسے پیچھے دھکا دیتے وہ چلائے. جبکہ اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ مہر پتھر ہو گئی تھی. یہ ساجد کون تھا؟ اور التمش کے ساجد کی بات کر رہا تھا. کیا ہوتا ہے ابو؟ بھول گئے ہیں میرے باپ کو جس کے ساتھ مل کر آپ نے میری ماں سے چھت تک چھین لی تھی؟ تھدر تھدر در ساتوں آسمان مہر کے سر پہ گرے تھے. التمش اس کا کزن یاد آیا؟ اور آپ؟ وہ اب قمروز کی جانب بڑھا. آپ کو کیا لگا تھا نکاح میں میرا ساتھ دے کر میرے ہی خلاف یہ سب کریں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ بولا نہیں خرایا تھا. قمروز؟ شجاع احمد کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری. ہاں آپ کے بھائی، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا تاکہ میں مہر سے نکاح کر سکوں اور اپنے بابا کا حصہ آپ سے چھین سکوں. نکاح میں مہر کے ولی بنے تھے. یہ اور بات کہ میرے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں. مگر ایک بات میری یاد رکھیں، جو شخص میری بہن کو ہم سے چرا کر یہاں رکھ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کی بار وہ دونوں بری طرح سے گھبرائے. میری یوری کو اپنے پاس رکھ کر ہمیں سزا دینا چاہ رہے تھے نا؟ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا بول رہے ہو؟ ثاقب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا. سچ بول رہا تھا. پورے کو اغوا کیا تھا ان لوگوں نے. میری بہن ہے وہ چلایا. اور یہ میری بیوی جسے میں آج لینے آیا ہوں. خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا. شجاع احمد نے مہر کو اپنے پیچھے چھپایا. وہیں سمرا اور زمرد بیگم کے چہرے پر خوف ابھرا. نکاح نامہ میرے پاس ہے، سارے حق رکھتا ہوں اپنی بیوی پر. جانے دے مہر کو. اس کے ساتھ شجاع صاحب. زمرد بیگم کی آواز پر روتی مہر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس ہی صحیح، مگر میں اپنی بیٹی کی زندگی آپ کے غلط فیصلوں کی نظر نہیں ہونے دوں گی. ساری زندگی آپ نے اپنے لالچ میں فیصلے کیے. آپ نے حورے کی شادی بھی سالک سے اس لیے کی کیونکہ اس کا تایا آپ کو بزنس میں ایک بڑا پروفٹ دے رہا تھا. اگر وہ نہ دیتا تو آپ کبھی وہ فیصلہ نہیں کرتے. آپ نے صابر خان کی زمین پر بھی قبضہ کیا جس کی وجہ سے وہ ہمارا دشمن بنا. اور آپ میری مہر کو بھی اپنے لالچ کے لیے استعمال کریں گے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. سالوں کا تباہ غصہ تھا جو آج نکلا. جاؤ مہر اپنے شوہر کے ساتھ، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں خود کو ختم کر لے. امی نہیں. ان کی چھری گردن پر رکھنے پر وہ تڑپی. امی چلی جاؤ تم مہر گل، چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ اگر آج تم نہیں گئی تو یہ نکاح باقی رہے گا نہ تمہاری خوشیاں. نہیں امی، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں میں. اگر کوئی بیچ میں روکنے آیا تو سارے ثبوت کل پولیس کو مل جائیں گے. دھمکی دیتا وہ مہر کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا جس پر وہ تڑپتی. نہیں میں نہیں جاؤں گی بابا. اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا جو ایک طرف خاموشی سے کھڑے تھے. اسے دھچکا لگا. وہ یہ خود قرض انسان تھے جنہیں صرف دولت روپے سے مطلب تھا. اپنی انا کے تسکین کی خاطر انہوں نے حورے کو اغوا کیا اور اسے ساری زندگی تباہ کر رکھا. اور سب بھی پکڑے جانے کے خوف سے وہ خاموش کھڑے رہے. مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرے مہر، سنجیدگی سے کہتا ہے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھر سے نکلتا چلا گیا اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی. گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھے وہ مسلسل روئے سے سکتی التمش کا امتحان لے رہی تھی. لبھیشہ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. ابھی وہ جس حال سے گزر رہی تھی اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا. موڑ کاٹتے گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کی حدود میں داخل ہوئی. التمش نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی مہر کو دیکھا جو ولیمے والا ہی ڈریس پہنی ہوئی تھی، جبکہ رونے سے آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا. گاڑی پار کرتا وہ گاڑی سے اترتا اس کے پاس آیا جو ابھی تک رونے میں شغل فرما رہی تھی. مہر باہر آئے، سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ مہر کے سامنے پھیلایا جسے مکمل نظر انداز کرتے وہ گاڑی سے اترا.
اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی۔ التمش نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر اس کا یہ رویہ برداشت کیا اور گاڑی سے اس کا سامان نکالنے لگا۔ جو سمورت بیگم پہلے ہی اس کے حوالے کر چکی تھی، وہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ مہر ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو وہ مر کے بھی مہر کے سامنے نہیں کھول سکتا تھا۔ پہلے ہی اپنے سگے رشتوں کو بھیانک روپ دیکھا تھا، اب یہ سچ اسے ہلا کر رکھ دیتا۔ گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرتا وہ اس کے پیچھے آیا۔ ایک کونے میں کھڑی تھی، بنا کچھ کہے التمش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اندر بڑھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ اپنے فلور پر آیا جبکہ مہر کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ نہ اس نے ہاتھ چھڑایا نہ اس نے چھوڑا۔ ڈور لاک کرتا وہ اسے لیے اندر آیا۔ مہر نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے الگ کیا، جس پر التمش نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ لاک کر کے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنے کف کھول آستین اوپر چڑھا گیا۔ یہاں آ کر بیٹھ جائے مہر، اسے سون سون کرتے دیکھ اس کا دل تھوڑا نرم ہوا، ورنہ اس کے باپ کی وجہ سے مہر پر بھی وہ غصہ تھا۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتے وہ غصے سے چلائی، جس پر التمش کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے قریب آنے پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی، مگر اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھ اسے اپنے قریب کھینچتے التمش نے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ میرے ہی گھر میں میرے ہی نکاح میں ہو کر مجھ سے ہی پنگا لینا آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے مسز التمش۔ اس کے پی گال سے اپنا گال رگڑتا وہ مہر کو ساکت کر گیا۔ یہ کیا بات؟ اس سے پہلے وہ کچھ اپنا جملہ مکمل کرتی التمش جھک کر اسے لبوں کو چھوتے پیچھے ہوا اور اس کے اس عمل پر مہر کی آنکھیں بڑی ہوئی تھی۔ پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ واحد؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت محسوس کرتے اسے اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لفظوں کو ہی پی گیا۔ اس کے حصار میں قید وہ بے بس مزاحمت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو جام پیتے وہ مدہوش سا اس کے وجود پر چھا گیا۔ مہر نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی جبکہ التمش مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا، اپنی منمانیوں پر اتر آیا۔ مہر نے پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ جتنا دور کرنا چاہیں گے اتنا ہی پاس آ جاؤں گا، پھر شکایت بھی آپ کو ہوگی۔ اسی کمر پہ گرفت مضبوط کرتے وہ زمانے لہجے میں کہتا، مہر کو آگ لگا گیا۔ پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتی وہ اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ بس بہت ہو گیا، سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ کوئی کھلونا ہوں جو پہلے اٹھا کر اغوا کر لیا اور اب یہ سب؟ کیا لگتا ہے اس طرح میرے باپ کو میرے سامنے برا بنا کر پیش کریں گے تو میں مان لوں گی؟ ہوں گے وہ دنیا کی نظر میں برے مگر میرے لیے وہ میرے بابا ہیں، آئی سمجھ؟ پاس رکھے باز پر ہاتھ وہ اسے زمین بوس کر گئی۔ مہر؟ کیا مہر؟ ہاں کیا مہر؟ آپ تو خوش ہوں گے نا التمش صاحب کہ آپ کے دشمن کی بیٹی خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ آنسو رڑی کی صورت اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ التمش کے دل خنجر سے چلا۔ مہر خبردار جو اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے وہ پیچھے ہوتے دیوار سے جا لگی۔ التمش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا اسے اچھے سے سمجھا چکا ہوتا کہ التمش خانزادہ سے اس طرح بات کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت۔ ایسے کرتے ہیں آپ سب کی حفاظت ان سے نکاح کر کے؟ اس کے ساتھ یہ گن؟ کچھ کہتے کہتے اس نے سختی سے اپنے لب آپس میں بھینچے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں سننا چاہتی نا تو مت سنو، لیکن خدا کے لیے رونا بند کرو۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، نفرت التمش، غصے سے کہتی وہ بھاگ کر سامنے والے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ التمش نے گہرا سانس بھر اپنے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ رات گئے گھر میں داخل ہوا۔ التمش مہر کو لینے گیا تھا، وہ جانا چاہتا تھا مگر التمش نے اسے روک دیا۔ شجاع احمد مہر کا رشتہ طے کر رہا تھا اور جس طرح وہ یہ سب کر رہے تھے ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ کل کے کل ہی مہر کا رشتہ پکا کر دیتے۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا کچن میں آیا۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اسے پوجے کا خیال تھا مگر آج اسے اپنی بہن سے ملنا تھا۔ وہ کیسے نہ جاتا؟ اپنی سوچوں میں گم وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ چینج کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ارادے پر عمل کرتا تو نرم بازو پیچھے اسے اس کے گرد بندے تھے۔ وہ چونکا تھا مگر اپنے ہی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ ہاتھ ہٹائیں اسے، سختی سے کہتے وہ اس کا دل خوف میں مبتلا کر گیا۔ ہمت تو کر لی تھی مگر اس کے ری ایکشن کے لیے بھی اسے تیار رہنا تھا۔ اسے نہیں، میں نہیں ہٹاؤں، سیدھے لہجے میں کہتے وہ اس کی پشت پر اپنا ماتھا ٹکا گئی۔ اس کی یہ حرکت محمد خانزادہ کو بڑی بھاری پڑی تھی۔ جتنا وہ خود کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ میری ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اسے، دور ہٹیں۔ اس کے ہاتھ کھلتا وہ ایک جھٹکے سے دور ہوتے۔
لائٹس آن کر گیا تھا تو کمرے میں موجود گلاب دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ کیا ہے یہ سب؟ آخر کیوں یہ سب حرکتیں کری ہیں آپ؟ وہ چیخ نہیں رہا تھا مگر سب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں آپ سے معاف کیوں؟ اب اجازت مل گئی آپ کو اس انسان سے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ہوس پرست کہا؟ مہمن خبردار اسے جو مجھے صفائیاں نہیں دینی چاہیے، مجھے آپ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو اگر میں آپ کو یہاں لایا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس لیے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کیوں مجھے معاف نہیں کرے۔ مت کریں بہانے بازی ہے محمد خان زادہ، سمجھ آ گیا ہے مجھے سب۔ اس کی بات کاٹ وہ خود سے چلائی۔ محمد نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب بہت صاف ہے میرا، جب تک میں دور تھی آپ کو مجھ سے محبت تھی، مگر اب آپ کی نکاح میں ہوں تو آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، اور ہوگی بھی کیوں؟ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اس کے منگیتر نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، اسے وہ بولا نہیں دھاڑا، مگر دوسری جانب وہ جیسے آج سارے حساب اباہ کرنے پہ تلی تھی۔ کیا اسے؟ ہاں کیا اسے؟ کچھ غلط بولا میں نے؟ ٹھیک تو بولا، ختم ہو گئی آپ کی محبت، بس یہی آپ کی محبت تھی جو نکاح ہوتی ہے ختم، اور میں چلی تھی ہمارے درمیان سب ٹھیک کرنے، لیکن اچھا ہوا جو سب میرے سامنے آ گیا کہ آپ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ بہت شکریہ محمد خان زادہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اسے میری بات، محمد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بری طرح سے جھک گئی، جھٹک گئی۔ اسے بس ہو گیا۔ اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتے وہ بے بس ہوا۔ وہ شاید کبھی اسے خفا نہیں ہو سکے گا۔ اس کا ایک ایک آنسو محمد کو اپنے دل کو گرتا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑے، مجھے نہیں دیکھنا چاہتی میں آپ کی شکل۔ اس کی گرفت میں چلتے وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ جب محمد نے اسے اپنے حساب میں مضبوطی سے قید کر اس کے فرار کی ساری راہیں منقود کی، محمد نے بے بسی سے اسے دیکھا جو ہچکیوں سے روتے اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے رونا بند کریں، بہت ہو گیا ہے، میں روں یا نہ روں آپ سے مطلب، آپ بس مجھے سزا دیں۔ یار میں کون ہوتا ہوں کو سزا دینے والا؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، چھوڑے مجھے محمد، نہیں چاہیے آپ کی چھوٹی ہمدردی۔ وہ بھر کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کو مچل رہی تھی۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے محمد اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتا اسے ساکت کر گیا۔ اس طرح کی سچویشن میں محمد کی طرف سے اس طرح کی حرکت کی توقع تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے اس نے محمد کے سینے پر مکے مارے، خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے ہٹ نہیں بھول گیا تھا۔ یوں سے بھاؤں میں بھرے وہ بیڈ کی جانب بڑھا تو صحیح معنی میں اوزی کی آنکھیں پھیلی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ اسے بیڈ پر لیٹاتے وہ اس پر حاوی ہوا، وہیں اوزی کی جان خشک ہوئی تو خود کو اس کے لبوں سے سراب کرتا اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ اوزی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے تو ہونٹوں کو آزادی دیتے وہ اس کے نم پلکوں کو اپنی سلگتے لب سے سراب کرنے لگا۔ اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چنتے وہ اوزے کو اپنے لب سے پاگل کر رہا تھا۔ یہ سزا ان لفظوں کی ہے جو آپ نے اپنے لیے استعمال کی ہے، میں کروں گی، بار بار کروں گی۔ وہ ہاتھوں سے اکھڑ رہی تھی۔ محمد کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ اسے کیوں سزا دے رہی؟ مجھے جانتی ہوں غلط کیا، مجھے سہیل کی حقیقت بتانی چاہیے تھی، مگر میں نہیں مانی، میں ڈرتی تھی، میں نے اپنے بابا کو کھو دیا۔ محمد مجھے تو ان کی شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ وہ کہتا ہے وہ آپ کو مار، بولتے بولتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اسے رو کیوں رہی ہو؟ بس اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ مار سکتا تھا آپ کو، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ محمد اس کے سینے پر سر ٹکائے روتی وہ محمد خانزادہ کے دل کی دنیا تہس تہس کر رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو محمد کے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا، سختی سے ہونے بھیجتے ہونٹ بھیجنے پر وہ اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ اگر آپ نے رونا بند نہیں کیا اسے، میں اس شخص کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ محمد کی بات پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے پر سے چہرہ نکال کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا جہاں بھائی وحشت دیکھ وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں نہیں رو رہی، آپ کچھ نہیں کریں گے پلیز۔ اس کے چہرے کو تھامے وہ خوفزدہ سی نام میں سر ہلاتی محمد خانزادہ کا دل چیر کر رکھ گئی۔ اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کی پہلے میں بھرے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں محمد، پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہو پلیز۔ اس کی سانسوں میں سانس لیتی وہ اس سے درخواست کر رہی تھی۔ میں نہیں ہوں ناراض۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے بال چلانے لگا، بس اب ایک آنسو بھی نہیں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، جبکہ چہرے پر سوچ کی لکیریں چھائی تھیں۔ پھولوں کی مسور کے خوشبو نے پورے کمرے کو مہکایا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے چاند کی
روشنی فضول خیز ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی. حوری کے وجود میں کوئی ساری حیدر کی توجہ بچتے موبائل نے کھینچی تھی. ماحول کا فصول لمحوں میں ٹوٹا. اس نے ایک نظر اپنی قربت سے سرخیوں میں گھلی حورے کو دیکھا جو ایک بار پھر اس کے دل کو دھڑکا گئی تھی. اس کا ارادہ کال نظر انداز کرنے کا تھا، مگر بار بار بجتے فون پر حورے نے لرزی پلکوں کو چلمن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر موبائل کی جانب دیکھا. گہرا سانس پر سائڈ ہوتے اس نے موبائل اٹھایا، مگر وہاں چکمگاتے نمبر کو دیکھ سالی کے کشادہ ماتھے پر بل پڑے. وہیں چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی جسے حورے کا دل گھبرایا تھا. حیدر، کھپکھپاتی آواز اور اپنا نام سنتے وہ خولے سے مسکرا دیا. کچھ لمحے پہلے آیا جو گھنٹوں بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا. اس کی ایک پکار پر جھاگ کی طرح بیٹھا. موبائل سوئچ آف کرتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لیتا اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ گیا. اسے اپنے مزید قریب کر گیا جس پر حورے کے معصوم چہرے پر حیا سے سرخیاں کھلی. جھک کر اس کے لبوں کو چھوتے وہ پیچھے ہوا. جب حورے نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، حیدر، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس نے اپنی انگلیاں اس کی انگلی میں الجھائے تو اس کے عمل پر حیدر چونک اٹھا. جی، آپ کو کوئی بات پریشان کری ہے نا؟ اس کی فکر مند انداز سے مسکراتے اس نے نفی میں سر ہلایا. پھر آپ اتنی چپ کیوں ہو گئے؟ کیا آپ چاہتی ہے میں بولوں؟ اس کی جانب قدرے جھکا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. اگر کوئی سالک حیدر کو ایسے دیکھتا تو عشش کر اٹھتا. جی، بنا اس کی شرارت سمجھے اس نے جلدی سے سر ہلایا، جس پہ مسکراتے وہ جھک کر اس کے چہرے پر آیا کہ کئی رنگ بکھیر گیا. آپ؟ صدمے سے اس کا منہ کھلا. آپ تو کہاں کچھ بولوں اب؟ آپ کے لیے میری زبان یہی ہے، محبت کی زبان. اس کی بات پر حورے کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ اس کے چہرے پر جھکتا وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی گرفت میں لے گیا تھا. اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے وہ مدہوش سا اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کرتا اسے ایک بار پھر خود میں قید کر گیا. اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے حورے نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا. اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے وہ اس کے ہونٹوں کو چھوتا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لمس سے سلگاتے اسے خود میں گم کرتا دنیا بھلا گیا. صبح کا اجالا جاری دار پردوں سے نکلتا کمرے میں بکھرتا صوفے پر سوئے التمش کو بری طرح ڈسٹرب کر گیا تھا. آنکھوں پر ہاتھ رکھ وہ مشکل آنکھیں کھولے. اس نے گھڑی کو دیکھا اور پھر خود کو جو صوفے پر آڑا ترچھا پڑا تھا. رات کو کب یہاں سویا اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی تھی. ہوش کی دنیا میں آتے اسے سب سے پہلا خیال مہر کا آیا تھا جو اندر کمرے میں بند تھی. گہرا سانس لیتے وہ اٹھ بیٹھا. گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی. صوفے پر سونے سے جسم میں اٹھتا درد محسوس کر وہ اٹھ کر سائڈ ٹیبل تک آیا اور دراز سے چابی نکال وہ اسے کمرے میں سامنے آیا جہاں اندر مہر موجود تھی. چہرے پر مسکراہٹ سجائے لاک کھولتا وہ اندر داخل ہوا. پورا کمرہ اندھیرے سے ڈوبا ہوا تھا. طویل پردوں سے آتی ہلکی روشنی کمرے میں جگہ بنانے کی ناممکن کوشش کری تھی. التمش نے ایک نظر بیڈ پر بے خبر سوئی مہر کو دیکھا. رات والے لباس میں وہ بیڈ پر بنا دوپٹے کے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. اس کے وجود کے رعنائیوں میں کھوتا وہ ہوش کی دنیا میں آیا. اپنی شرٹ اتار ایک طرف پھینکتے اس نے سب سے پہلے چینج کیا تھا. شرٹ لیس وہ سیدھا بیڈ پر آتے اس کے پہلو میں لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا اسے اپنے قریب کر گیا. نازک نرم و ملائم وجود نے اس کے جذبات کو بری طرح بھڑکایا. جن پر بند باندھتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے سکون سے آنکھیں موند گیا. آنکھوں پر پڑتی سورج کی روشنی نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا. موندی موندی آنکھیں کھول اس نے گھڑی کو دیکھا اور پھر اپنی باہوں میں سمٹی حورے کو جو اس کی شرٹ میں موجود. اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی. اس کی شدتوں سے اس کا چہرہ ابھی تک لال سرخ ہو رہا تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ موو آن کر سکے گا، وہ شادی کرے گا اور اس کی زندگی میں کبھی روشن صبح طلوع ہوگی. مگر آج وہ دن آیا تھا جب اسے اپنا آپ بڑا خوش قسمت لگا تھا. اس کی پلکوں کو انگلی کے پوروں سے چھوتے وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلانے لگا. جب ایک بار پھر اس کی قربت کا تمنائی تھا، مگر وہ پہلے ہی اسے رات اتنا تنگ کر چکا تھا کہ مزید اسے تنگ کرنا اسے اچھا نہیں لگا. وہ نازک سی گڑیا اس کی تھی اور یہ احساس ہی اس کے دل میں سکون کا باعث بنا تھا. اپنے سینے پر رکھے اس کے سر کو تکیے پر منتقل کرتا وہ اسے ماتھے کو لبوں سے چھوتے اور اس پر کمفرٹر ڈالتا. بیڈ سے اٹھا اور الماری سے اپنے کپڑے لیے وہ واش روم میں بند ہوا. وہ فریش ہو کر واپس آیا تو اپنے موبائل کا خیال آتے بیڈ پر بیٹھے اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا جب پیچھے سے حورے نے اس کی پشت پر سر ٹکاتے اس کے گرد اپنی باہیں نازک باہوں کا احسار باندھا. چونک کر سالک نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کھل کر مسکرایا دیا. وہ نیند میں تھی. اگر جاگ رہی ہوتی تو ایسی جسارت کبھی نہ کرتی. موبائل واپس سائڈ پر رکھ دی. اس نے حورے کو آگے کر اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے بیٹھ کر اسے ٹیک لگا لی. تبھی اس کا موبائل ایک بار پھر بجنا شروع ہوا. وہ جانتا تھا کون اسے اتنے میسج کر رہا تھا.
اسے یہ قصہ بھی ختم کرنا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ حورے کسی بھی قسم کی بدگمانی کا شکار ہو۔ حورے جان اٹھ جائیں، ہمیں گھر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ چہرے پر آئے بال کو پیچھے کرتا وہ نرمی سے اسے گال سہلانے لگا۔ نم ہاتھوں کے لمس پر حورے نے سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر ایک نظر سالک کو دیکھا اور پھر اس کے شرٹ لیس وجود کو۔ اس سے لگی وہ بگڑی سی حالت میں موجود تھی۔ لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا، جس پر کہکا لگاتے سالک نے اسے مزید خود میں بھیجا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کو یہ بھاری بھرپور سامان اسے اوپر لا کر رکھ دیا ہو۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اس نے خود پر رکھے بوجھ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ التمش کو اپنے قریب، وہ بھی بنا شرٹ کے، دیکھ اس کا چہرہ ہماری شرم کے لال ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی حالت سے بے خبر اسے اپنے حصار میں گہری نیند میں تھا۔ پیشانی پر بل ڈالے مہر نے پوری قوت سے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس کوشش میں وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ التمش کو ایک انچ بھی ہلانا اس کے نازک وجود کا کام نہیں تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی خاطر وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور اسی کوشش میں اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ جو نیند سے جاگ چکا تھا مسکراہٹ چھپائے اس کی کوششوں کو دیکھ رہا تھا۔ اف، اتنا وزنی انسان پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، ایک انچ بھی نہیں ہل رہا۔ گہرے گہرے سانس بھرتے وہ واپس سے اس کے ہاتھ پر سر رکھ گئی تھی۔ ایک تو کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اور صبح صبح اتنی مشقت کر لی تھی کہ وجود میں اب بالکل بھی جان نہیں بچی تھی۔ تھک کر اس کے ہاتھ پہ سر رکھے اس نے ذرا سا نظریں اٹھا کر التمش کو دیکھا۔ کھڑے نگوش، گھنی داڑھی، مونچھوں سے ڈھکے انہا لب، کھڑی صدقہ ناک، اور اس پر موجود وہ ننھا سا دل۔ مہر گل کے دل میں ایک بار پھر اس کی محبت نے انگڑائی لی۔ یہ وہ شخص تھا، پہلی ملاقات میں بھی اس کے دل کو اپنا اسیر کر گیا تھا، جس کے خواب میں اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اب وہ ملا بھی تھا تو کیسے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دل میں اسے چھونے کی خواہش نے شدت سے زور پکڑ لیا۔ وہ اسے لمحے کے سحر میں جگڑی محبت میں لپٹی آہستہ سے اوپر ہوتی التمش کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹ پہ رکھتے آنکھیں موند گئی، اور یہ عمل کرتے اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہیں سردی، وہیں دوسری طرف التمش اس کے عمل سے گویا پتھر کا ہوا، اور اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتی التمش خانزادہ کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، اسے محسوس کر وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی حرکت پر چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ التمش کے لبوں پر لگی لپسٹک دیکھ اس نے خف سے دانتوں تلے لب دبایا اور آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھایا، مگر تبھی وہ ہاتھ التمش کی گرفت میں آیا۔ وہی مہر کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کیا کر رہی ہے مہر گل؟ اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے وہ ہلکا سا آپ پر جھکا، جو سختی سے آنکھیں بند کیے بے سود پڑی تھی، جسے نہ جانے کتنی گہری نیند میں ہو۔ مہر، کیا آپ سو رہی ہیں؟ اس کے کان کے قریب ہونے ہونٹ لاتا پر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جب اس کے کان پہ التمش کے ہونٹوں کا لمس لگا اسے سلگا گیا، مگر وہ ڈھیر بنی رہی اپنے گالوں پر۔ التمش کے ہونٹوں کا لمس اب تھوڑی سی ہوتا گردن پر محسوس کر وہ بہت غیر محسوس طریقے سے مہر نے کروٹ بدلے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا، اور اسی چلاکی پر التمش کا دل کیا کہکا لگایا، مگر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا وہ اس کے گرد حصار باندھے اسے مزید اپنے قریب کرتا آنکھیں موند گیا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ حورے کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا، ان دونوں کو گھر کے لیے واپس نکلتا اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دیتا وہ گھر سے باہر آتی نظر آئے۔ اس کے منگوائے گئے اناری رنگ کے جارجٹ کا فراک پہنے، جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑے اس نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ وہ اس کی چاہتوں کے رنگ میں ڈھلے اس کی خوشبوؤں سے نہائی ساری خطر کو مبہوت کر گئی تھی۔ بے اختیار اس کے رگوں سے ماشاءاللہ نکلا۔ قریب آنے پر اس نے حورے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ حلال محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے دروازہ کھولتے اس کی گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ تھامے گاڑی ڈرائیو کرتا وہ مسلسل گنگنا رہا تھا۔ حورے نے شکر ادا کیا اور مسکراتے باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ چند گھنٹے کی مسافت کے بعد گھر کے باہر تھے۔ چلیں، سالک کو کہتے وہ گاڑی سے اترنے لگی۔ جب سالک نے اس کا بازو تھام اسے گاڑی سے باہر جانے سے روکا، حورے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ کمی لگ رہی ہے حورے، کیا؟ دوپٹہ سر پہ ٹکاتے اس نے حیرت بھری نظروں سے سالک کو دیکھا، جو اس کے یوں دیکھنے پر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ یوں گاڑی میں اس کی اس جسارت پر حورے کی آنکھیں مزید پھیلی
वहीं उसके नरम लबों को पूरी शिद्दत से महसूस करता वो पीछे होता, उसके भीगे लबों पर अंगूठा फेरते मुस्कुराया। अब लग रही हो ना मेरी रंग में रंगी। उसके सुर्ख पड़ते होठों और चेहरे को देख मायने खींची से कहता वो गाड़ी से उतरते उसकी जानिब आया जो खफगी से मुंह फैलाए बैठी थी। क्या आप चाहती हैं कि आपको यहाँ यहाँ गाड़ी में मनाऊं? कदर झुककर शरारत से कहता वो हुरे को बौखला गया। फुर्ती से गाड़ी से निकलते वो साली को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। उसका हाथ मजबूती से थामे वो अंदर बढ़ा। लाउंज में कदम रखा तो सबको लाउंज में ही मौजूद पाया। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करता वो हुरे को हाथ थामे आगे आया तो सबसे पहले ज़हरा बेगम ने सलाम का जवाब देते उसके पैरों से लगी हुरे को देखा, जिससे आती साली खैदर की खुशबू ने उन्हें अंदर तक मुतमईन किया था। उनका बेटा आगे बढ़ गया था। इससे बड़ी उनके लिए कोई खुशी नहीं थी। वहीं दूसरी जानिब हुरे के चेहरे पर साली खैदर की गुर्बत के रंग देख आयशा के सीने पर सांप लौटे थे। आ जाओ बच्चों बैठो। रुबीना बेगम के कहने पर वो सोफे पर बैठता दूसरी तरफ पर जाती हुरे का हाथ थाम उसे अपने अपने साथ ही बिठा गया, जबकि सबके सामने उसकी इस हरकत पर शर्म से हुरे ने सर झुकाया। आयशा को सारी को और हुरे के लिए चाय ले आओ। नहीं तय अम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं और हुरे खा पी के ही आए हैं। हमें तो लगा था आप एक हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाले सारिक भाई। इरादा तो कुछ ऐसा ही था, मगर क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हुरे की पसंद की जगह पर जाएंगे, है ना हुरे? उसके गिर्द मजबूत हिसार बांधा वो उसे शर्म से लाल कर गया था। हुरे के लाल चेहरे को देख वो सालिक हैदर को देखता करिश्मा हैरान हुई। ओ गॉड भाभी, आप 2 दिन में क्या जादू कर दिया है सालिक भाई पर। देखें कैसे अच्छे से नरमी से बात करें आपसे। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरे बच्चों को। आगे बढ़कर हुरे और साली का माथा चूमते उन्होंने दिल से उन्हें दुआ दी, जबकि ज़हरा बेगम के इतने प्यार भरे अंदाज पर उसे अपनी माँ याद आई थी, जिनके प्यार के किए वो तरसती ही रही। चलो जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं खाने के टाइम बुलवा लूँगी। ओके चले हुरे। अपनी जगह से उठते सालिक ने अपने हाथ हुरे की जानिब बढ़ाया, जिसे देख उसने एक बार बाकी सबको देखा। शर्म से लाल चेहरा लिया उसने सालिक का हाथ थामा, जिसे पकड़ वो उसे अपने साथ लिए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा। और सालिक हैदर का हुरे के साथ ही रूप देख आयशा का दिल किया सब कुछ तहस नहस कर दे।